لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم. اب صدقہ فطر دینا کتنا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کی ترتیب تھی صدقہ فطر دینے کی، وہ مختلف چیزوں سے دیا کرتے تھے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من اقط، کہ صحابہ حضور کے زمانے میں ایک صاع دیا کرتے تھے. ایک صاع ہوتا ہے 3.5 سیر کا، 3.5 سیر کا. ایک صاع دیتے تھے یا تو جو کا، ایک صاع دیتے تھے کھجور کا، یا ایک صاع دیا کرتے تھے جو ہے وہ پنیر کا، یا پھر ایک صاع دیا کرتے تھے کشمش کا. یہ ایک صاع دینا ہے. اور نسائی کی روایت میں آتا ہے نصف صاع من بر، اور آدھا صاع جو ہے وہ گندم کا دیا کرتے تھے حضور کے زمانے میں. اصل میں گندم عرب میں تھی نہیں اور بہت کم آتی تھی، دائیں بائیں سے کوئی تاجر آتا ہلکی پھلکی لے آتا، تو مہنگی بہت زیادہ تھی. اب جیسے ہمارے یہاں ساہیوال میں اگر اجوا کھجور ڈھونڈنا شروع کریں اول تو ملے گی نہیں، اور بڑے سٹور سے ملے گی تو بہت مہنگی ملتی ہے. تو عرب میں اس زمانے میں گندم ایسے ہی نایاب تھی جیسے ہمارے ہاں اجوا کھجور نہیں ملتی، وہاں تو بہت ملتی ہے. تو جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، اس وقت پھر یہاں سے گندم وہاں جانا شروع ہوئی. پھر گندم کا کچھ رواج زیادہ ہوا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گندم کا آدھا ہی صاع مقرر کیا تھا کہ آدھا ہی دینا ہے، باقیوں کا پورا. تو گندم احتیاطاً 2 کلو دے دینی چاہیے، اور باقی چیزیں وہ 3.5 سیر کے حساب سے دینی چاہیے. اب اس کی قیمت آپ خود بازار سے معلوم کر لیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ ریٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو جو موجودہ ہوگا آپ اس کے حساب سے دے لیں. جو ہم نے معلوم کیا ہے اس کے حساب سے گندم کا بنتا ہے 70 روپے، جو کا بنتا ہے 350 روپے، اور کھجور کا بنتا ہے تقریباً 700 روپے، اور کشمش کا بنتا ہے 1300-1400 روپے، اور پنیر تقریباً 900 روپے 1000 روپے اتنا بنے گا. تو یہ تو ہم نے معلوم کیے، ممکن ہے آپ کو جو ریٹ ملے وہ کوئی اور ملے. اب دیکھیں، اس میں کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بعض جگہوں پر دیکھیں گے کسی مدرسے والے نے لکھا ہے گندم کے حساب سے 80 روپے، اور کسی نے لکھ دیا 70 روپے. اب لوگ ایسے موقع پر یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ریٹ کا فرق ہوتا ہے، کہیں کوئی چیز سستی ہوتی ہے کہیں مہنگی بھی ہوتی ہے. اور میں نے جب پوچھا اس وقت شاید سستی ہو، انہوں نے جب پوچھا اس وقت مہنگی ہو گئی ہو. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اے مولویاں دی آپس سے نہیں رلدی، اے کٹھے ہو ہی نہیں سکتے، وہ 70 کہی جاندے، اے 80 کہی جاندے، اسی ہن کتھے جائیے. بھئی تسی 80 دے دے اور رولا مکاؤ، 80 میں 70 بھی تو آ جائیں گے نا. تو یہ موقع اختلاف کو ہوا دینے کے نہیں ہوتے. اب دیکھ لیں چیزوں میں فرق ہے. اب یہاں آپ باہر پوچھیں کیلے کا بھاؤ کچھ اور ہوگا، پھاٹک سے پرے چلے جائیں کچھ اور ہوگا، منڈی میں جائیں گے کچھ اور ہوگا. کوئی نہیں کہتا ہے ریڑھی والے دا اختلاف مک جاوے نا تو پاکستان صحیح ہو جاوے گا، کوئی نہیں کہتا. لیکن بیچارے مولوی رگڑے جاتے ہیں بیچ میں کہ انہاں دا اختلاف جدوں تک منی مکے گا پاکستان نے صحیح نہیں ہونا. حالانکہ ان کے اختلاف کا پاکستان کی ترقی سے کیا تعلق. خیر، تو اس لیے آپ خود بھی معلوم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں صدقہ فطر دینے میں حکمت کیا ہے، کیسے دینا چاہیے، یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کھجور، جو، کشمش، پنیر ان چیزوں سے دیا جاتا تھا، گندم بہت کم تھی. اب دیکھیں حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں. آپ نے ہمارے لیے ہر وہ عمل کیا جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. مثلا لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں درمیانے قسم کے، کچھ ہوتے ہیں تھوڑے بہت مالدار، کچھ ہوتے ہیں کافی مالدار، اور کچھ ہوتے ہیں بہت مالدار. 5 طبقے ہم بنا لیتے ہیں. اب جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ تو گندم کے حساب سے دے دیں 70 روپے، کوئی حرج کی بات نہیں، ان کو سنت پر اجر مل جائے گا عمل کرنے کا. اور جو درمیانے لوگ ہیں وہ جو کے حساب سے دے دیں 350 روپے کے حساب سے، اچھی بات ہے، ان کو یہ سوٹ کرتا ہے.
اور جو مالدار لوگ ہیں، ہلکے پھلکے مالدار، وہ ذرا ہمت کر کے کھجور کے حساب سے دے دیں 700 روپے، اور جو زیادہ مالدار ہیں وہ بھائی پنیر کے حساب سے 900 روپے 1000 روپے دے دیں، اور جو بہت مالدار ہیں ان کو چاہیے وہ کشمش کے حساب سے 1300 1400 روپے دیں۔ اب یہ جو فرق ہے یہ اصل میں لوگوں میں سٹینڈرڈ کا فرق ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کا بھی ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا ہے، غریب، درمیانہ، ہلکا مالدار، زیادہ مالدار، بہت مالدار، تو ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک آدمی ہے، اس نے سوٹ لیا جے ڈاٹ سے، کتنے کا لیا بھائی؟ 15,000 کا۔ جوتی لی ہے بورجان سے، کتنے کی لی بھائی؟ 5,000 کی۔ اور موبائل اس کی جیب میں ایپل کا ہے، وہ کتنے کا ہے جی؟ یہ 1.5 لاکھ کا ہے۔ کتنا ہے پاجی؟ صدقہ فطر دینا ہے جی۔ کتنے کی رسید کاٹیں؟ 70 روپے دی کاٹ دو۔ شرم تو نہیں آتی بھئی؟ تو نے سوٹ 15,000 کا، جوتی 5,000 کی، موبائل 1.5 لاکھ کا، اور جب صدقہ فطر کی باری آتی ہے تو کہندے جی 70 روپے لے لو تاڑی مہربانی۔ ویسے 70 بھی بہت آوا، بندہ 60 پونے 2 دے صاحب نہ، تسی 2 کلو والتو لایا ہویا۔ اتنی پھر باریکیوں میں چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی سے کہا کہ گن گن کر خرچ نہ کیا کر، ورنہ اللہ بھی تجھے گن گن کے ہی دیں گے۔ اور حضرت بلال سے فرمایا کہ یا بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال کھل کے خرچ کیا کر، عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کیا کر، جتنا دیں گے اللہ ہمیں اور زیادہ عطا کر دیں گے۔ اب ہر بندے کو اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق رہنا چاہیے۔ آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جو سٹینڈرڈ والے لوگ ہیں بھائی وہ پارلر میں جا رہے ہوتے ہیں، درمیانے وہ لوئر اے سی میں جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے اکانومی میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر دینا چاہیے۔ تو جو مالدار ہیں ان کو سجتا نہیں ہے کہ وہ گندم کے حساب سے دیں، بھائی اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ دیکھو اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ بھی اللہ کو اتنا ہی عطا کریں، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اگر اللہ نے جھولی بھر کے دی ہے تم اپنی جھولیوں میں سے نکال کر دو، اللہ نے مٹھی میں دیا تو تم مٹھیوں سے نکال کے دو، اللہ نے چٹکی دی ہے تو تم چٹکی میں سے نکال کے دو۔ یہ صدقہ فطر دینے کے اندر حکمت ہے کہ ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ اب آپ کی حیثیت کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، اس لیے ہر بندہ سوچے میں گندم والا ہوں، جو والا ہوں، کھجور والا ہوں، پنیر والا ہوں یا کشمش والا ہوں، جو میری حیثیت ہے مجھے اس کے مطابق دینا چاہیے۔ بس یہی پسندیدہ ہے صدقہ فطر دینے کے اندر ترتیب۔ اب رہی یہ بات کہ صدقہ فطر دینا کب ہے، کس وقت دینا چاہیے۔ دیکھیں ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ومن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے، اب دے دیں کل دے دیں، عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا ہے۔ تو جس نے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر دے دیا اس کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی فرض عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اگر بھول گئے، سستی ہو گئی، نماز بھی پڑھ لی ہے، معاف تو ہوا نہیں، وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اب عید کی نماز کے بعد دیں گے تو آپ کو عام نفلی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں رمضان میں تو بھائی فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس لیے عید سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اور حکمت بھی یہ ہے کہ دینا تو فقیروں کو ہے، اب عید سے پہلے دیں گے تو وہ جوتی بھی لے آئیں گے، کپڑا بھی خرید لیں گے، کو گھر میں کھانے کا سامان لے آئیں گے۔ اب عید کے بعد دیا تو کیا دیا، پھر ان کو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر دے دینا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یخرج للعید، کہ عید کے لیے آدمی کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ یہ ترتیب ہے کہ نکلنے سے پہلے سوچ لیں صدقہ فطر دیا کہ نہیں دیا،
اگر نہیں دیا تو جاتے جاتے راستے میں کسی فقیر کو دے دیں، اور اگر مدرسے میں آتے ہیں تو پھر یہاں دے کے سیدھے مسجد میں آ جائیں، یہ اور بھی آسان ترتیب ہے۔ لیکن کوشش کر لیں کہ آپ پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، یہ بہت ضروری بات ہے، ورنہ ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا اور دینا تو پھر بھی پڑے گا۔ اب آخری بات یہ کہ صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ دیکھیں، وہی بات جو میں نے کل عرض کی تھی کہ جس کو زکوٰۃ دینی ہے اسے ہی صدقہ فطر دینا ہے، مثلا مسلمان کو دینا ہے، کافر کو نہیں، اور اس رشتہ دار کو دینا ہے جس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، مثلا اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتی نواسے نواسی کو نہیں، والدین کو نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی کو نہیں، اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتے، باقی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں تو۔ اور جو آدمی نصاب کا مالک ہے اس کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، یعنی اس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ سونا چاندی پیسے تجارت کا سامان ضرورت سے زائد سامان ان سب کو جمع کریں اور وہ 45-46 ہزار کا مالک ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، یہ صدقہ فطر نہیں لے سکتا، اور اس کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ دے دیں گے تو ادا نہیں ہوگا، آپ کو پھر دوبارہ دینا پڑے گا، یہ آپ کے لیے اور مشکل ہو جائے گی، اس لیے بڑی سوچ سمجھ کے صدقہ فطر جو ہے وہ دینا چاہیے۔ پھر وہی بات کہ صدقہ فطر میں مالک بنانا شرط ہے کہ جس کو دیں اس کو مالک بنا دیں، باہر سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ مالک ہی نہ بنے اور آپ اس کا صدقہ فطر بھی دے رہے ہوں۔ اسی طرح صدقہ فطر میں بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ فطر ہے، بلکہ بتانا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تمہاری عیدی ہے، یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، تمہارے بچوں کے لیے ٹافی اور بسکٹ کا خرچہ ہے، چلو بچوں کے لیے کپڑے جوتی لے آنا، کوئی بات نہیں۔ اس قسم کے آپ لفظ بول کر بھی صدقہ فطر کسی کو دینا چاہیں تو دے دیں، نیت صدقہ فطر کی کرنی ہے۔ لفظ کوئی اور بھی بول دیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نیت کا تعلق آدمی کے دماغ اور دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا، اس لیے یوں ہی صدقہ فطر آپ دے دیں تو یہ بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ پر یہ کچھ گزارشات تھی صدقہ فطر کے بارے میں، اب کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیجئے۔